اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا، صلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم اني اسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، آمین یا رب العالمین۔ جی جی ابراہیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الحمدللہ، جزاک اللہ۔ جی تو الحمدللہ آج سورہ علم نشرح کر رہے ہیں۔ تو سورت کے دو نام ہیں، ایک تو سورہ علم نشرح یا جیسے کہ دوسرا نام کیا ہے سورہ شرح، اور تیسرا ایک اور نام بھی ہے سورہ انشراح۔ تو مختلف جو ہے وہ جگہوں پہ مختلف نام آئے ہیں، کہیں پر تو سورہ علم نشرح ہی کہا جاتا ہے، کہیں پر جو ہے سورہ شرح، اور کہیں کہیں پر اس کا نام کیا آ رہا ہے سورہ انشراح۔ تو یہی کہ سورت کیا ہے، مکی ہے یا مدنی ہے؟ بتائیے، سورہ مکی ہے یا مدنی؟ مکی جی ہاں، مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مکی ہے۔ جی، مکہ مکرمہ میں ایک تو نازل ہوئی ہے، اور دوسرا بالکل ہی شروع کی اور ابتدائی جو صورتیں تھیں ان میں سے ایک صورت یہ صورت بھی ہے۔ اس سے پہلے کون سی صورت آ رہی ہے سورہ علم نشرح سے پہلے؟ سورہ ضحیٰ سورہ دحا، سورہ دحا جی، والضحا سورہ دحا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ دونوں صورتوں کا آپس میں جو ہے وہ ربط بہت زیادہ ہے، یا ان کا جو مضمون ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اور سورہ والضحیٰ نازل ہوئی ہے، اور اس کے فوراً بعد ہی یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ تو کچھ مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ یہ 12 نمبر کی وحی ہے، 11 نمبر پہ وحی جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ دحیٰ تھی، اور 12 نمبر پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ یہ سورہ علم نشرح تھی۔ تو بالکل ہی ابتدائی دور میں جو ہے جب وحی کا نزول شروع ہوا تو اس میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی۔ اچھا، ان دونوں صورتوں میں کیا خاص بات ہے؟ سب سے پہلے مضامین تو کچھ نہ کچھ سب کو پتہ ہی ہوں گے جو ترجمہ بھی پڑھ چکے ہیں یا ویسے بھی۔ تو ان دونوں میں کیا ربط ہے آپس میں خاص؟ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ بات کرتے رہیں گے، لیکن ویسے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ان میں کیا خاص ربط ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ حوصلہ افزائی کی گئی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خاص انعامات کیے تھے ان انعامات کا ذکر جو ہے وہ سورہ دحیٰ میں بھی ہے اور اس سورت میں بھی ہے۔ تو یہاں پر کیا پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک، ترجمہ کیا ہے؟ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اور اگلی آیہ مبارکہ بھی اسی سے ہی کیونکہ واو ہے تو واو کنیکٹر ہے، اس سے دیکھ لیتے ہیں ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار نہیں دیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ، یا آپ کا جو بوجھ ہے وہ۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے، وہی بات ہے کہ بظاہر تو یہاں پر سوال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، لیکن بار بار ہم کہتے ہیں کہ سوال جب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں تو مختلف جگہوں پر جو سوال کی نوعیت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے سوال کس غرض سے کیا جا رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ سوال کیا ہے اور اس کا جواب مقصود ہے، بلکہ یہ کیسا سوال ہے؟ یاد دہانی کے لیے۔
یاد دہانی کے لیے، جی اسے کہیں گے استفہام تقریری کے کسی چیز کو ایمفسائز کرنا کہ ہم نے ایسا ہی کیا ہے. جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بچے کو ماں کہتی کہ کیا میں تم سے محبت نہیں کرتی، کیا میں تم سے پیار نہیں کرتی، تو ماں کا مطلب کوئی سوال کرنا تو نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، تو فرمایا کہ یقیناً ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے. اور اسی اسلوب میں اگلی آیت مبارکہ بھی ابھی سمجھا دیتی ہوں. اور یقیناً ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اٹھا دیا ہے. تو یہ تقریری یا تاکید کے طور پر کہ ایسا ہی کیا ہے. اب میں بار بار کہتی ہوں کہ جو ہے اردو اور عربی میں بہت زیادہ جو ہے وہ ملتی جلتے ورڈز ہیں. تو شین راہا، اردو کا کون سا ورڈ اس کے قریب تر ہے؟ تشریح، کسی چیز کی تشریح کرنا. تو تشریح کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایکسپلین کرتے ہیں، اس کو کھول کر بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر جو سینے کو کھول کر بیان کرنا ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا اور کیا بات ہے، کیونکہ یہاں پر شرح صدر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور شرح صدر جو ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. لیکن یہاں پر جس شرح صدر کی بات کی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کیونکہ یہاں پر لکا فار یو، اسپیشلی فار یو، کہ یہ خاص شرح صدر ہے. اور جس درجے کا شرح صدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ کسی اور مسلمان کے لیے ممکن ہی نہیں. تو شرح صدر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سینے کو کھول دینا تاکہ انسان کے لیے جو ہے وہ اللہ کا جو دین ہے، اس کا جو نور ہے، اس کو اپنے دل میں سمانا، اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو قبول کرنا جو ہے وہ آسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سینہ مبارکہ کو جب کھول دیا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ایمان سے منور کیا کہ جیسا ایمان کسی اور کا نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جو ہے ایسی علم اور حکمت کے موتیوں سے نوازا کہ جو علم اور حکمت کسی اور کے لیے نہیں تھے. کہ ہمارا یہ یقین ہے کیا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ علم والی جو ذات تھی وہ کس کی تھی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کر رہے ہیں شرح صدر کی. تو اسی طرح سے شرح صدر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شرح صدر جب کسی انسان کو دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دین کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور احکام شریعت کو فالو کرنا اس شخص کے لیے آسان ہوتا ہے. اب یہ جو شرح صدر ہے یہاں پر مینشن ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ شرح صدر کی ہم ایک دعا بھی تو مانگتے ہیں. کس کو یاد ہے بتائیے؟ رب اشرح لی صدری. یہ ربی اشرح لی صدری. جی ہاں بالکل صحیح. میں کوشش کرتی ہوں کہ نا اس کو کھول لوں اور پھر جو ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک منٹ اس کو تیسرے اس پہ کھولتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے ایسا کیا ہے، تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کتنا زیادہ ہے کہ اس نعمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرح صدر کی نعمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی نواز رہے ہیں. جبکہ شرح صدر کی جو دعا ہے یہ کس کی دعا ہے؟ رب اشرح لی صدری کس کی دعا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا. موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خاص طور پر شرح صدر کی دعا مانگی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور کس وقت یہ دعا مانگی؟ جب ان کو اللہ تعالیٰ کا فرعون. جی آپ میں سے کوئی ایک خیریہ آپ بولیے. جی ہاں بالکل آئی تھنک جب فرعون سے انہوں نے ان کو کانفرنٹ کرنا تھا، بالکل فرعون کو. بالکل. جب جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سے یہ کہا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے اور فرعون کو جو ہے وہ فرعون کے پاس جائیے اور جو پیغام ہے دین کا پیغام ان سے دعوت و تبلیغ کریں. تو ظاہری بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑی رسپانسبلٹی دے دی گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اس رسپانسبلٹی سے ڈر گئے کہ حاکم وقت، اور ایسا حاکم وقت جو کہ بہت زیادہ ظالم تھا، اور پھر اس ذمہ داری
کے لیے انہوں نے جو دعا مانگی کہ میں اس پہ جو ہے وہ مجھے ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ میں اس کو پوری اچھی طرح سے نبھا سکوں، پورا کر سکوں، تو پھر انہوں نے یہی دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری. وہی بات ہے، انشراح صدر کی بات مانی کہ سب سے پہلے انسان کا جب شرح صدر ہوتا ہے، خاص طور پر انبیاء کا، تو ان کے سینے کو کھول دیا جاتا ہے. سب سے پہلے ان کے لیے دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب انسان خود اس پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس کو ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، تو ہی تو وہ دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. تو یہی بات ہے کہ جو ہے یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دعا ویسے جنرلی رب اشرح لی صدری کب پڑھتے ہیں؟ بچوں کے لیے جب پڑھتے ہیں. اپنے جی اور یا مدیحہ کبھی اپنے بتائیے. سینئر، کبھی اپنے بس سینئر سے بات کرنی ہو آفس میں، باس سے کوئی اجازت لینی ہو، اس اچھا، طریقے سے. بالکل یہ صحیح ہی آپ نے کہا. اور اس کے علاوہ مدیحہ کہہ رہی ہیں کہ اگر جب ہمیں کسی بڑے سے بات کرنی ہو تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں. میری بیٹی کے اسکول میں روزانہ صبح اسمبلی میں پڑھائی جاتی ہے. جی بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. کچھ سکولز میں ایسا ہوتا ہے اور اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن مجھے تو جیسے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی ہوم ورک کر رہے ہیں، کوئی چیز یاد کر رہے ہیں تو اس سے پہلے. تو مس کانسیپشن کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں. عائشہ آنٹی آپ کو کچھ کہنا ہے؟ نہیں، میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ سبق یاد کرنے سے پہلے یا کچھ پڑھنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں. بالکل. تو جی. ہم نے اس دعا کو بہت محدود سمجھ لیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پڑھائی میں آسانی کے لیے شاید یہ دعا مانگنی چاہیے. تو صرف پڑھائی میں آسانی کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر کام میں آسانی کے لیے، اور خاص طور پر جو ہے وہ دین کی سمجھ کے لیے اور دین پر چلنے کے لیے. اور پھر اگلی چیز جو یہ والی تھی کہ دعا بہت اہم ہے، تو پھر یہاں سے ذکر ہو گیا تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اگلی بات انہوں نے کیا کہی تھی؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کرتے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان کو شرح صدر تو ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے یا وہ جو پہنچا رہا ہے وہ حق بات ہے، لیکن اس کے لیے وہ کرنا یا اس کو پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر اگلی بات جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی وہ کیا ہے؟ میرے لیے میرے کام کو آسان کریں. تو پھر ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ ایک تو شرح صدر ہو، اور پھر جو ہم کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. جیسے مدیحہ نے کہا کسی بڑے انسان سے آپ کو بات کرنی ہے، اپنے سینئر سے بات کرنی ہے، تو آپ اس وقت یہ دعا کر سکتے ہیں. یا ہم دیکھتے ہیں کہ جو سپیکرز ہوتے ہیں وہ اپنی سپیچ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ خاص طور پر جو دینی علماء کرام ہوتے ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں، اور عام بھی اکثر جو سپیچ کر رہے ہوتے ہیں اسٹیج پر، کسی کو جو ہے پبلک سپیکنگ کرنی ہوتی ہے تو اس وقت بھی اس چیز کا دعا کا لوگ جو ہے وہ اس سے ابتدا کرتے ہیں. پھر اگلی بات انہوں نے کیا کہی موسیٰ علیہ السلام سے نے؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان پر جو گرا ہے اس کو کھول. تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، یعنی جب وہ بات کرتے تھے تو وہ سٹیمر کرتے تھے، تو اس چیز کے لیے انہوں نے کی. لیکن جنرلی بھی اگر دیکھا جائے تو ہم جب کسی سینئر سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا اسپیشلی پبلک سپیکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک او میں آ جاتے ہیں اور وہ بات کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو زبان کی گرا جو ہے وہ لٹرل بھی ہو سکتی ہے اور ویسے بھی ہو سکتی ہے کہ بات کرتے کرتے انسان کی زبان رک جاتی ہے. اکثر ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ذہن میں تو ایک ورڈ ہوتا ہے لیکن وہ زبان پہ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہی بات ہوتی ہے کہ زبان کی ہاں لکنت تھی. ہاں بالکل. جی کچھ جو ہے وہ تفاسیر میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں زبان پر انگارہ رکھ لیا تھا اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ صاف ان کی جو ہے وہ سپیچ نہیں تھی. یفقہوا قولی، کہ وہ جو ہے وہ میری بات سمجھ سکے، کہ جس کو بھی ہم بات پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکے. تو یہ بات آج جو ہے اس دعا کو نکال کے بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ صرف پڑھنے کے لیے دعا نہیں ہے بلکہ ہر چیز کے لیے انسان شرح صدر مانگے، اور ہر چیز کے لیے انسان آسانی جب مانگنا چاہتا ہے تو اس موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو پڑھے. تو یہ بات بھی ایک میں نے کہہ رہی تھی، دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ بہت بڑا جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے شرح صدر. اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کی خاص دعا مانگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی سے اس نعمت سے نواز دیا. پھر اگلی بات کیا ہے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا. وہ کیا بوجھ تھا آپ کے خیال میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا؟ بس دیجیے امی.
ان کی باتیں پھیلانے والے کنوینس کرتے تھے، وہ بولتے نہیں تھے تو آپ پریشان ہوتے۔ بالکل، وزر کا لٹرل مطلب جو ہے نا پہاڑ ہے، پہاڑ، آپ پہاڑ جتنا بوجھ جو آپ پر تھا، یعنی ایک بوجھ تو ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کا بوجھ ہو سکتا ہے، اگر کوئی 5 کلو ہے تو وہ کسی کو بھاری لگے گا، وہ بھی بوجھ ہو سکتا ہے، لیکن جو وزر ہے وہ اس کا لٹرل مطلب کیا ہے، پہاڑ کے اتنا بڑا آپ کے اوپر بوجھ تھا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس بوجھ کو آپ سے اٹھا دیا۔ تو ایک بوجھ اس میں کیا آ جاتا ہے، یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی تبلیغ کرتے تھے، لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور اس پہنچانے سے کیا ہوتا تھا کہ بہت ہی کم لوگ تھے جو مانتے تھے، اور آپ کے خاندان کے جو اکثریت لوگوں کی تھی وہ اس کو نہیں مان رہی تھی۔ یہ ایک بوجھ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے بوجھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اعمال جو کہ وحی کے ذریعے نہیں ہوتے تھے، اور خود ان کی اتنی مطلب خود سے ان کو کرنے ہوتے تھے، اس میں بعض چیزیں بالکل، اس نہیں جی ہوتی ہاں، تھی، تو وہ ان کو بوجھ تھا کہ مجھ سے کہیں گناہ نہ ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ ایک اور دیکھیں، اس کی مختلف وہی ہوتا ہے جب ہم تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک تو سب کی جنرل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، سب کو پتا ہوتا ہی ہے، یا ایک لیول کی شاید تفسیر کبھی نہ کبھی کس نے پڑھی یا سنی ہوتی، لیکن ہم جب کرتے ہیں تو پھر اس کے ڈفرینٹ لیئرز میں جا کے اور ڈیپر میننگ سمجھتے ہیں۔ تو ایک جیسے نائلہ نے کہا، بالکل صحیح کہا کہ انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں نا، وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن وہ خلاف اولا، یعنی جو بیسٹ کام ہوتا ہے اس سے ہٹ کے بھی کام کر لیتے ہیں، تو کیونکہ ان کے رتبے اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو انہیں اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ یہ ہم سے ایسا، یعنی ہم نے بیسٹ کام نہیں کیا یا اولا کام نہیں کیا، تو وہ ایک بوجھ تھا۔ دوسرا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے یہ ابتدائی دور، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک تو آپ پر شریعت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی شراب نہیں کیا، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہر گناہ سے بچایا، لیکن عبادت تو نہیں کرتے تھے نا، جیسے عبادت آپ کو وحی کے بعد آپ کو جس طرح سے عبادت کا حکم دیا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بھی خوف رکھتے تھے کہ 40 سال تک جو میں نے اللہ کی عبادت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، تو اس کے بارے میں پھر آپ سے کہہ دیا گیا کہ آپ سے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا کہ وہ تو وقت گزر چکا، اور آپ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ سورہ فتح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے تمام پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بھی ایک مطلب جو نکل رہا ہے کہ وہی نکل رہا ہے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مکمل ہے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ سمجھتے تھے کہ پچھلے گناہ میرے ہیں یا مجھ سے کچھ خلاف اولا کام ہو چکا ہے، تو اس پر جو ہے وہ آپ سے کہا گیا کہ یہ بوجھ آپ سے اٹھا دیا گیا۔ پھر ایک اور اس میں نقطہ کیا نکلتا ہے کہ احکام شریعت، احکام شریعت ابھی بھی ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اس طرح سے ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا یا روزے رکھنا یا حج پر جانا، یہ جس کے پاس جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کے لیے ان چیزوں کو کرنا آسان ہوتا جائے گا، جس کا لیول آف ایمان کم ہوگا اس کے لیے اس کو عبادات کو کرنا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، آپ سے آپ کے بوجھ کو اٹھا دیا، یعنی کہ آپ کے لیے احکام شریعت پر عمل کرنا آسان کر دیا۔ یہاں تک کہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہنا شروع کر دیا کہ نماز جو ہے میرے دل کا سکون اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کسی کی ایسی نماز نہیں ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہم سکون میں ہمیں میسر آئے اور ہم جو ہے وہ دنیا کو ہی بھول جائیں۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام شریعت کو اور اس شریعت پر چلنے کو آپ کے لیے آسان کر دیا۔ تو یہ ایک اور میننگ ہے کہ آپ کے لیے آپ کے بوجھ کو آپ سے آپ کے بوجھ کو ہٹاتا۔ اور پھر ایک اور جو اس میں نقطہ نکل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیا کہا تھا جب ہم استغفار کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جو حق ہے
اس حق کو کوئی بھی عبد پورا نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوتا تھا کہ ظاہری بات ہے اس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ لوگوں کی طرف بھی رجحان ہوا کرتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ دین کو قبول کر لیں. تو آپ کو یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح اللہ سے یکسو ہو کر عبادت کرنا مجھے چاہیے میں ویسی نہیں کر پا رہا. تو پھر یہی اس کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ آپ سے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ عبادت کرنے کو اتنا آسان اور اس میں یکسوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کر دی. تو یہ تمام جو ہے وہ اس کے ڈفرینٹ میننگز ہیں کہ ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو آسان کر دیا. اور وہ بوجھ کیسا تھا؟ الذی انقض ظہرک، کہ وہ جو اچھا اور ایک اور بھی اس میں بات تھی جو پیچھے علم نشرہ سے سورہ دوحہ سے ریلیٹڈ ہے. کہ سورہ دوحہ کا جو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو شان نزول ہے وہ تو نیکسٹ ویک دیکھیں گے. لیکن وہ شان نزول میں کیا تھا کہ جو فطرت وحی ہو گیا، یعنی وحی میں جو ہے وہ 6 months کا کہیں پر آتا ہے، کہیں پر کچھ ویکس کا آتا ہے کہ وحی میں جو آ رہی تھی اس میں انقطاع ہو گیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھے کہ یہ جو انقطاع وحی ہے یا وحی کا آنے کا جو سلسلہ ہے وہ رک گیا ہے تو کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوتا. یہ چیز بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بتانے کے لیے کہ آپ سے ایسا کوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی وحی کا سلسلہ آپ سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے کو کنفرم کرنے کے لیے یا آپ کی دلجوئی کے لیے پھر یہ 2 صورتیں سورہ دوحہ بھی نازل کی اور اس کے بعد سورہ علم نشرہ بھی نازل کی کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ بوجھ آپ کو بے انتہا پریشان کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے تو وہ آپ سے ناراض نہیں ہے. یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سے جو ہے وہ وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے اور اب آپ پر وحی نازل نہیں ہوگی، تو ایسا بھی نہیں ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوشی ہوتی تھی. یہاں تک کہ جو ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے وہ جلدی جلدی آیا کیجیے تاکہ مجھے آپ سے ملنے کی بہت خواہش ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ میں تو اپنی مرضی سے نہیں آتا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حکم دیتے ہیں تو تب ہی میں آتا ہوں. تو یہ بہت سارے جو ہے وہ وزرکل کے جو ہے وہ میننگز آ رہے ہیں کہ وہ کون سا بوجھ تھا جو الذی انقض ظہرک، جو کہ آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا. ایسا بوجھ تھا، یعنی کہ اب بوجھ تو وہی بات ہم نے کہا کیونکہ یہ اتنا بڑا ایک پہاڑ جتنا بڑا بوجھ تھا آپ کے لیے. تو اتنا بڑا اگر بوجھ کسی پر ڈال دیا جائے تو ظاہری بات ہے اس بوجھ سے کیا ہوگا کہ اس شخص کی جو ہے وہ یہاں پر تو توڑ دیا جانا ہے، لیکن جو ہے انقضا کا یہاں پر لٹرلی جو مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، لکڑی کے کوئی پٹھے جو ہوتے ہیں یا پلانکس ہوتے ہیں وہ لے لیا جائے اور اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ بوجھ کو رکھا جائے تو لکڑی سے آواز آنا شروع ہوتی ہے، نیچے جھکنا شروع ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ آپ کی جو ہے وہ کمر خدا نخواستہ ٹوٹی نہیں تھی، لیکن بوجھ اتنا زیادہ آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کہ اتنا زیادہ بوجھ کہ جو بوجھ انسان کی کمر کو توڑنے والا. تو یہ یہاں پہ فرمایا. اچھا، تو ابھی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے انعامات، 3 آیات میں کتنے انعامات کو گنوایا ہے؟ بتائیے وہ کتنے انعامات ہیں اور کون کون سے انعامات ہیں؟ آیت نمبر 1 2 3. 2 انعامات ہیں. 3 آیات. ایک تو شرع صدر ہو گیا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، صحیح ہے. بوجھ کو اٹھا دینا یہ دوسرا ہو گیا، اور اس کے علاوہ 2 ہی ہیں، تیسرا نہیں ہے. کیونکہ الذی انقض ظہرک یہ تو بوجھ سے متعلق بوجھ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنا زیادہ بوجھ ہے جو گویا کہ کمر کو توڑ دینے والا بوجھ ہے. تو وہ نمبر 3 آیا میں جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ کسی احسان کو یا نعمت کو نہیں بتلایا جا رہا، بلکہ ابھی تک 2 ہیں. اب آیا نمبر 4 میں کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تیسرا انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا.
تو آئے مبارکہ میں، سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے 3 خاص انعامات کے بارے میں بات کی ہے. یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا ہے خاص آپ کے لیے آپ کے ذکر کو. حدیث شریف میں یہ آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کے بارے میں کس سے دریافت کیا؟ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب جب نام لیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے. کہ انسان جو ہے وہ جب کل شہادت بھی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، تو شہادت یعنی اسلام کے دائرے میں کوئی شخص داخل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی نہ دیتے. پھر اس کے علاوہ اور بتائیے. اذان، بالکل. جب اذان دی جاتی ہے تو جب جب اذان دی جاتی ہے وہاں اللہ اکبر کے ساتھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ درود شریف ہر نماز میں انسان پڑھتا ہے تو آپ پہ درود سلام بھیجا جاتا ہے. بالکل کوئی نماز، ایک تو اذان ہو گئی، اذان اور اذان کے ساتھ اقامت، اس کے ساتھ جب بھی خطبہ دیا جاتا ہے، خطبہ تو عورتیں نہیں سنتی ہیں لیکن کبھی کبھی کسی نے ٹی وی پر اگر خطبہ سنا ہو تو خطبے میں بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام بھیجا جاتا ہے. کوئی عید کا اور کوئی جمعے کا خطبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و کی جو ہے وہ تعریف نہ بیان کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود و سلام نہ بھیجا جائے. پھر اس کے علاوہ آپ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، رضوانہ باجی نے بولا اور امی نے بھی میری یہی کہا کہ جب ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے، کسی انسان کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں درود ابراہیم نہ پڑھا جائے، ہے نا. تو یہ تو تمام وہ مواقع ہیں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لیا جاتا ہے. اس کا ایک اور مطلب بھی تفسیر میں بیان کیا ہے مفسرین نے. وہ کیا بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں ہم سب کو پیدا کیا تو ہم سب سے تو ایک عہد لیا تھا نا جس کو عہد الست کہتے ہیں. وہ کیا عہد تھا؟ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جی، الستو بھی ربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور ہم نے کہا تھا بلا و شہدنا، کہ کیوں نہیں، اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو عام انسان نے تو اللہ کے رب ہونے کی جو ہے وہ گواہی دے دی تھی، لیکن خاص ایک عہد لیا گیا تھا انبیاء کرام سے، اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا عہد دیا تھا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا. تو ورفعنا لک ذکرک میں کہ تمام انبیاء کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا تھا. یہ بھی ورفعنا لک ذکرک کے ہی ایک پوائنٹ ہے. تو یہ 3 انعامات ہم نے دیکھ لی. اگلی جو 2 آیات ہیں ایک ساتھ کریں گے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل ہی کے ساتھ آسانی. اب یہاں پر وہی بات ہے کہ ایک تو کیا آ رہا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے، تو ریپیٹ سے کیا ہمیں فائدہ ملتا ہے؟ جب کوئی آئی جیسی آیت ریپیٹ ہوتی ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ایمفیسس، تاکید. ایمفیسس یا تاکید کے لیے کوئی چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے ہر کوئی جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکے، اس چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے اس کو ریپیٹ کیا جائے. دوسرا گرامیٹیکل پوائنٹ ہے، اس کو میں صرف آسانی کے سے آپ لوگوں کو اتنا سمجھاؤں گی، عربک گرامر میں تو ہم نہیں جا سکتے زیادہ، لیکن علماء کرام نے کہا ہے کہ ان 2 آیات کی تفسیر میں کہ ہر ایک مشکل کے ساتھ 2 آسان. اس کی تفسیر کا جو یہ ایک نقطہ نکلتا ہے وہ کہ ہر ایک مشکل کے ساتھ کیا ہے، 2 آسانیاں ہیں. جو 2 مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا ہے اس کا مطلب ایمفیسس تو ہے ہی، لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں. تو اچھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ہر ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں، تو وہ دو آسانیاں کیسی ہیں؟ ایک آسانی دنیا میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکالیف کا سامنا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جتنی کوشش اور محنت کی، آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ دنیا میں مل گیا، کہ کیا ہوا کہ فتح مکہ ہوا، اور اس کے بعد پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام پھیل ہے نا۔ تو یہ ایک دنیا میں آپ کے لیے آسانی کا وعدہ تھا، اور دوسرا وعدہ کیا ہے؟ آخرت۔ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام سے اور جن اعزازات سے نوازیں گے، وہ مقام اور وہ اعزازات اور وہ نعمتیں کسی دوسری مخلوق کے لیے نہیں ہیں۔ تو یہی بات ہے، اور عام انسانوں کے لیے بھی اسی طرح، عام انسان نہیں، مسلمانوں کے لیے، کہ ہر مشکل کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کا ہم دل میں یقین رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ہر ایک مشکل جو زندگی میں آئے گی، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دو آسانیاں کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ عام انسان مسلمان کو جو ہے وہ دنیا میں اس کا بدلہ ملے، ہے نا۔ کبھی کبھار دنیا میں بدلہ مل جاتا ہے، لیکن اصل جو بدلہ ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے وہ آخرت میں۔ تو یہ ہو گیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ بس جب آپ فارغ ہو جائیں تو کیا کریں؟ آپ اپنے آپ کو تھکا دیں۔ اچھا، تو جب آپ فارغ ہو جائیں، تو فارغ ہو جائیں کہ کیا مطلب ہے؟ مختلف چیزوں سے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو جائیں۔ فن سب دونوں آیت کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور آپ اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، آپ اپنی رب کی طرف لغہ لگا لیں۔ تو ان دو آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ ظاہری بات ہے، سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ کی سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی تھی دعوت و تبلیغ کی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ اس دعوت و تبلیغ سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں، آپ پھر کیا کریں؟ آپ اپنے آپ کو تھکائیں۔ آپ کس میں اپنے آپ کو تھکائیں؟ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں۔ اسی طرح سے آپ دوسرا کیا نقطہ نکل رہا ہے یہاں پر، کہ آپ جب جہاد سے فارغ ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں۔ پھر کیا ہے کہ اگر آپ کی جو فرض عبادات ہے، جب آپ اپنی فرض عبادات سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ اپنے آپ کو تھکائیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نوافل میں مشغول ہو جائیں۔ آپ کی جو 5 فرض نمازیں ہیں وہ آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ اپنے آپ کو مزید تھکائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ قیام اللیل کریں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قیام اللیل جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایکسٹرا آپ کے لیے ایڈیشنل کی جو فرض تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی قیام اللیل کیا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور اس میں کیا نقطہ نکل رہا ہے کہ جب آپ نے اپنی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد، جی آسمہ ایک منٹ، تو اس کے بعد آپ کیا کریں؟ آپ دعا میں مشغول ہو جائیں اور آپ توبہ استغفار کریں۔ جی آسمہ۔ السلام علیکم۔ کیا اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ، کیونکہ وہ پیغمبر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بے شک تھے، لیکن ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو قیام تھا وہ بھی ان کی ترجیحات میں تھا، تو کیا ہم اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ وہ جب دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائیں، یعنی ایک معاشرے کو بلڈنگ کا جو پروسیس ہے، کیونکہ آپ نے بتایا یہ بالکل ارلی ٹائم کی سورہ ہے، تو اس میں چیزوں کو ہر نوک پلک کرنا وہ بہت ضروری ہے، اس سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ کیا ہم اس کو اس پیمانے میں دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، کہ دنیاوی کاموں سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف منہ لگا لیں، بالکل اسی طرح سے ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ کے لیے جو عبادت کا جو لیول تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ سے عبادت چاہتے تھے وہ اس کا بھی بہت ہائی لیول تھا۔ اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھکا لیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو آپ کو جو ہے وہ وہی دعوت و تبلیغ میں آپ کو شروع میں تو ایکسیپٹنس نہیں مل رہی تھی نا، آپ کو لوگ ریجیکٹ کر رہے تھے، اور اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو
دکھ اور تکلیف ملتی تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر لیں گے اور اپنی لو اللہ سے لگا لیں گے، تو وہ جو تکلیف ہے اور جو آپ کو ریجیکشن تھی، اس لیے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکشن فیل بری لگتی تھی کہ مجھے کیوں ریجیکٹ کر رہے، بلکہ کیوں تکلیف ہوا کرتی تھی، بتائیے عائشہ؟ جب لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تکلیف ہوتی تھی؟ ہمیں اگر کوئی ریجیکٹ کرے تو ہمیں اپنی پرسنل ریجیکشن کے لیے برا لگے گا. آگے کے لیے ویری گڈ، جی ہاں. یہ لوگوں کا جو ہے یہی ہوتا تھا کہ میرے جو لوگ ہیں، اگر آج میرے دین کو جو میں ان تک پہنچا رہا ہوں اس کو قبول نہیں کریں گے تو یہ تو جہنم میں چلے جائیں گے. تو لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ کو برا لگتا تھا، اور دوسرا آپ کو برا یہ لگتا تھا کہ یہ کلام میرا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، اس رب کے کلام کو یہ کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو جو تکلیف ہوا کرتی تھی، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیے، اور جو آپ کا رب کی طرف جو آپ لو لگا لیں، تاکہ دنیاوی جو معاملات میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف سے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ راحت جو ہے وہ پہنچا سکیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے بھی کہتے تھے نا کہ آپ اذان دیں، کہ آپ کے اذان دینے سے جو ہے ہمیں راحت اور خوشی جو ہے وہ ملے. تو نماز پڑھنا، اذان کو سننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث خوشی، باعث راحت، اور دل کا جو آپ کو اگر بوجھ فیل ہو رہا ہوتا تھا تو اس سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ لگتا تھا کہ میرے دل کا جو بوجھ ہے وہ دور ہو گیا ہے ان چیزوں سے، عبادت کرنے سے. اچھا، ایک چیز جو تھی وہ رہ گئی ہے، وہ کچھ علماء کرام نے ایسا اس بارے میں کہا ہے. آج الحمدللہ بہت سارے 23 پارٹیسپینٹس ہیں. تو علماء کرام نے ایک تو شرح صدر ہم نے نارمل دیکھ لیا نا، شرح صدر. ایک اس چیز میں اختلاف ہے، کچھ علماء کرام کے نزدیک جو ہے وہ شرح صدر اور شق صدر کا واقعہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ہی ہے. تو شق صدر کا واقعہ سب کو پتہ ہے، سینہ مبارکہ کو جب چاک کیا گیا تھا، اور پھر جو ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاتی ہوں. تو یہ بتائیے کہ جو شق صدر، شق مطلب کیا ہوتا ہے؟ صدر تو وہی سینہ، اور شق کا مطلب چاک کرنا، اس کو پھاڑنا. تو یہ واقعہ کتنی مرتبہ پیش آیا؟ 2 مرتبہ پیش آیا. ایک کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید 4-5 سال کے تھے، اور بی بی حلیمہ کے پاس جو ہے وہ آپ کو آپ کی والدہ محترمہ میں ان کے حوالے کیا تھا دودھ پلانے کے لیے. تو وہ گاؤں کے ماحول میں رہتے تھے اور بکریاں چرانے بچوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے. تو اس وقت کیا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا، وہاں سے دل کو نکالا. اس دل میں ایک کالا سا کچھ ایک جو ہے وہ لوتھڑا تھا، دل کے اس کالے لوتھڑے کو دل سے نکال دیا. پھر جو دل قلب اطہر تھا یا مبارک دل تھا، اس کو کیا کیا، ایک سونے کی جو ہے وہ بڑی سی جو ہے وہ ٹرے یا تھال وغیرہ کچھ لائے تھے. اس میں کیا تھا؟ اس میں زمزم تھا. اس زمزم سے اس مبارک دل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھویا، پھر واپس دل کو اس کی جگہ پہ رکھا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ سینہ بند کر دیا. اب وہ کس طرح سے بند کیا واللہ عالم، لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ سینے کے چاک ہونے کا جو نشان تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سینے پر دیکھا ہے. کہ کچھ لوگوں کا اگر آپریشن ہوا ہو، خاص طور پر اپینڈکس، بائی پاس کا اپینڈکس کا ہو یا پتے کا، جیسے میری امی کا ہوا ہوا ہے، تو وہ نشان ابھی تک ہے. ایسا اپینڈکس کا بھی کسی کا ہوتا ہے، تو وہ میرے بھائی کا ہوا ہوا ہے، تو وہ نشان ہمیشہ رہتا ہے. تو اسی طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معاملہ تھا شق صدر کا، یہ حقیقتاً ایسا ہوا تھا، اور اس سینے کے چاک ہونے کے جو آثار تھے وہ تمام زندگی آپ کے جسم مبارک پر موجود تھے. اسی طرح سے جو دوسرا شق صدر کا واقعہ تھا وہ کب پیش آیا تھا؟ معراج پہ جانے سے۔ معراج کے وقت، جی ہاں، کہ اس وقت بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح سے ہوا. حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان دونوں سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مجھے جو ہے اسراء و معراج کے لیے لے جایا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا کہ مجھے لے گئے، سینے کو چاک کیا، وہاں سے دل کو مبارک قلب اطہر کو نکالا. اب ظاہری بات ہے کہ وہ جو بلیک چیز تھی وہ اب نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک ہی مرتبہ تھی اور وہ نکال دی گئی تھی. وہ بلیک چیز کیا تھی؟ وہ شیطان کا حصہ تھا. یعنی ہر انسان کے دل میں ایک شیطانی حصہ ہوتا ہے
اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کو بہکاتا ہے اور اس کا نفس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ گناہوں پر آمادہ کرتا ہے. تو وہ جب آپ لگ بھگ 4-5 سال کے تھے، وہ جو عنصر آپ دل میں ہوتا تھا وہ آپ کے نکال دیا گیا تھا، اور پھر ظاہری بات ہے وہ دوبارہ آپ کے دل میں واپس نہیں آیا. تو اس وقت جو ہے جب اسراء و معراج کے واقعے پر جو ہے وہ آپ کا دل کو چاک کیا گیا، تو وہ بلیک جو لوتھڑا تھا وہ آپ کے دل مبارک میں نہیں تھا. اسی طرح سے جو ہے وہ زمزم سے جو ہے وہ آپ کے دل کو دھویا گیا. اس وقت آتا ہے کہ آپ کے دل کو میں جو ہے نا بڑے بڑے 2 تھال تھے، ایک میں جو ہے وہ نور تھا اور ایک دوسرے تھال میں جو ہے وہ حکمت تھی، اور کہا کہ وہ نور اور حکمت کے جو تھال تھے وہ میرے دل میں انڈیل دیے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دل کو واپس جو ہے وہ اب سینے میں رکھ دیا. تو یہ جو واقعہ کہتے ہیں، یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ شق صدر ہے. تو کچھ علماء کے نزدیک جو شرع صدر ہے اور شق صدر ہے وہ ایک ہی چیز ہے. یعنی جو دل کو چاک کیا گیا تھا، ہم اگر دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ دل کو چاک کیا گیا، پھر اس کو دھو دیا گیا، اس میں جو شیطانی حصہ تھا اس کو نکال دیا گیا، پھر اس کو جو ہے وہ نور اور حکمت سے بھر دیا گیا. تو بعض علماء کرام کے نزدیک یہ ایک ہی چیز ہے، اور بعض علماء کرام کے نزدیک جو ہے وہ شرع صدر جو ہے وہ، جیسے ہم نے کہا کہ صرف جو ہے وہ آپ کے سینے کو کھول دینا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ دین کو سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا آسان ہو جائے صرف. اور شق صدر جو ہے وہ ایک واقعہ تھا. تو وہ الگ الگ واقعات تھے. خیر بہرحال جو بھی تھا وہ تفسیر میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بتا دیا. تو الحمدللہ میرے حساب سے اتنے ہی نکات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. اگر کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں میں نے نہیں بتائی، میں بھول گئی، آپ بتا سکتے ہیں، یا اگر کوئی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. میں تھوڑا سی چیز ویسے ہی ایڈ آن کرنا چاہوں گی، یا میری سمجھ کے مطابق یا جتنا تھوڑا بہت میں نے پڑھا جی جی ہے سائنٹیفک ایک ٹچ ہم اگر اس میں دیں تو جس طرح آپ نے بہت خوبصورتی سے بتایا کہ شق صدر اور پھر ایکسپینشن آف چیسٹ، یہ ڈفرینٹ جو ہے نا فینومینن ہے دونوں میرے خیال سے. مطلب میں ایم ناٹ کہیں کہ یہ سرٹیفائڈ چیز ہے جس طرح، لیکن سائنس میں جس طرح چیسٹ ایکسپینشن اور جو چیسٹ کی جس طرح وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسٹرنوٹمی ہوتی ہے، جس طرح بائی پاس کے جس طرح آپریشنز ہوتے ہیں، تو جی یہ ڈفرینٹ فینومینن ہے. اور یہ میرے خیال سے تو جب یہ چیزیں سائنس نے کی ہیں، ڈسکور کی ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کا لنک ہمارے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اپنی صورتیں بیان کی ہیں اسی سے ڈرائیوڈ ہے یہ سارا نالج بھی. اور جو ایکسپینشن ہے اس میں جو ہے نا چیسٹ ایکسپینشن سے پہلے اگر ہم دیکھیں نا چیسٹ ٹائٹنس وین ایور وی آر انشیس وی آر اسٹریسڈ آؤٹ، اور بالکل ہمیں بہت فیئر ہو کسی چیز کا، تو ایک سمپیتھیٹک سسٹم ہوتا ہے ہمارے اندر جو کہ ہمیں بہت زیادہ کورٹیسول جو ہے وہ کرتا ہے، ریلیز کرتا ہے، اور ہمیں ہمارے بلڈ پریشر کو، ہمارے چیسٹ کو، ہماری بریدنگ سسٹم کو، ہمارے آنکھوں سے لے کے زبان ہول باڈی کو افیکٹ کرتا ہے. بے شک. جو چیسٹ ٹائٹنس ہوتی ہے، جو فیئر ہوتا ہے، جو اسٹریس ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے. لیکن جو چیسٹ ایکسپینشن ہے اس کا بالکل ہی اپوزٹ فینومینا ہے، اور وہ آپ کو، آپ کے فیئر کو، آپ کے اسٹریس کو، آپ کی جتنی بھی انگزائٹیز اور وریز ہیں اس کو ریلیز کرتا ہے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں ایکسپینشن اور جو بائی پاس کا جو چیزیں ہے چیسٹ کی، وہ میں تھوڑا سا ایسے ریلیٹ کرنا چاہ رہی تھی جو آپ شکی صدر سے اور جو ہم نبی صورت پڑھی ہے اس سے، بس تھوڑا سی جزاک. یہ بات. جی ہاں، کچھ جو ہے وہ خیریہ کیونکہ ڈاکٹر ہیں تو ماشاءاللہ یہ اپنے ڈاکٹر پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کرے گی. تو الحمدللہ جزاک اللہ. بہت اچھا لگتا ہے کہ ہر کوئی آتا ہے اور اپنے حساب سے جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا آپ کی فیل کا جو کنیکشن ہے قرآن کی آیات سے وہ شیئر کرتے ہیں. تو الحمدللہ دیٹ ایکچولی میکس دا ایکسپیرینس مچ مور بیوٹیفل. جزاک اللہ خیر. خیریہ آپ آ جائیں اور آپ نے شیئر بھی کیا. مزید کسی کو کچھ کہنا ہے یا شیئر کرنا ہے؟ میں اگر مجھے ایک بات اسٹرائک کی جب آپ یہی بتا رہی تھیں کہ ہر مشکل کے ساتھ جو آسانی ہے، تو چاہے وہ ہمیں آسانی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، جیسے کسی نے کوئی لیکچر سن کے مجھ سے پوچھا کہ جو حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے تو تم اس میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں حضرت موسیٰ، کیونکہ مجھے تو نہیں پتہ تھی یہ چیزیں. تو کہتی نہیں، ہم حضرت موسیٰ نہیں، ہم ان کا پارٹ میں نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو تو بتا دیا گیا کہ یہ سارے کام کیوں کیے گئے. ہم اگر اپنے آپ کو اسٹوری میں فیس کریں تو ہم وہ کشتی والے ہوتے ہیں کہ
کی کشتی کو خراب کیا گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیوں خراب کیا گیا، یعنی اس کے اوپر مشکل آ رہی ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے جو کہ اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ پڑھ کے لگ رہا تھا کہ بہت آفن ہوتا ہے کہ ہمیں صرف مشکل نظر آ رہی ہوتی ہے، اللہ نے اس کے ساتھ آسانی رکھی ہوتی ہے، جیسے ان کی آسانی تھی کہ ان کی بوٹ کو ضبط نہیں کیا کنگ نے، یا جو پیرنٹس تھے کتنا جن کے اچھا بیٹے کو پوائنٹ۔ قتل کیا گیا تو ان کے لیے آسانی تھی کہ ایک ورنہ وہ بیٹا برا بنتا اور ان کو پھر اچھی اولاد دی گئی، لیکن وہ آسانی ان کو نظر نہیں آئی بٹ تھی ساتھ میں۔ تو مجھے لگ رہا تھا کہ مشکل ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں آسانی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ بالکل، بہت ہی زیادہ اچھی بات کی مدیحہ نے، سورہ کہف کی جو 2 ایگزامپلس ہیں اس سے ریلیٹ کیا۔ آپ لوگوں نے سنا نہیں تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ یہ کہہ رہی تھی جیسے جب سورۃ الکہف میں کشتی کا واقعہ ہے کہ جو ہے وہ خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی کو جو ہے وہ توڑ دیا تھا یا اس میں سوراخ کر دیا تھا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشکل آتی ہے اور اس کے ساتھ آسانی ہوتی تو ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ جیسے کہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو کشتی کو جو سوراخ کر دیا، اب کشتی عیبدار ہو گئی، ایسا بھی ہو سکتا تھا وہ ڈوب جاتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اس کے لیے آسانی رکھی تھی کہ اس کو بچا لیا کہ آگے جو بادشاہ تھا وہ اس کو جو ہے وہ سنیچ کر لیتا، وہ اس کو جو ہے وہ اس کا قبضہ کر لیتا، اس چیز سے بچا لیا۔ اور اسی طرح سے کہ جس لڑکے کو قتل کیا تھا تو قتل ظاہری بات ہے ماں باپ کے لیے اس وقت کے لیے اولاد کا چھن جانا یا ماں باپ کے لیے اولاد کی تکلیف یا اولاد کا چھن جانا سب سے بڑے دکھوں میں سے ایک دکھ ہے۔ دنیا میں جس چیز پہ انسان کو دکھ ملتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی اولاد چلی جاتی، تو ان کے لیے ظاہری بات ہے اس وقت وہ بہت مشکل ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کو ریپلیس کر دیا اس سے بہتر اولاد سے۔ تو یہ بہت اچھا انہوں نے بھی ایک ریفلیکشن شیئر کیا۔ الحمدللہ یہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی آتا ہے اور اپنا کوئی ایک پوائنٹ جو ہے وہ شیئر کرتا ہے اور سب کو جو ہے اس سے ایک بہتر لرننگ ایکسپیرینس ملتا ہے الحمدللہ۔ مزید کسی کو کچھ کہنا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم سیشن اینڈ کر دیتے ہیں، نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملیں گے۔ اور جزاک اللہ خیر جن جنہوں نے آج جوائن کیا، کیونکہ بہت دنوں سے جو ہے وہ بہت کم لوگ آ رہے تھے، تو آج جو ہے وہ کافی سارے لوگ آ گئے ہیں۔ چھٹیاں ظاہری باتیں سب کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی روٹین ہوتی ہے اور مصروفیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے کے ہم ہر ہفتے اسی طرح سے آتے رہیں اور قرآن کو سیکھتے رہیں۔ اور شیطان جو ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہا ہوتا ہے، میرے اپنے لیے بہت رکاوٹیں ہو جاتی ہیں کبھی کبھار، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ان رکاوٹوں کو جو ہے وہ دور کرے اور ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانے کو آسان فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔